کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے۔ اسلام یہ سراپے سلامتی ہے، یہ سلامتی سے ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ سلامت ہو جاتا ہے۔ جو ایمان لا کے مومن بن جاتا ہے وہ امن کی چار دیواری کے اندر گویا کہ آ جاتا ہے، اور یہ اسلام سلامتی والا مذہب کیوں نہ ہو، یہ اسلام سلامتی والا مذہب کیوں نہ ہو، ایمان لے آنا یہ امن کا گہوارہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے حقوق بھی بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے حقوق بھی بتائے۔ ایک غیر مسلم تمہارے ملک میں امن لے کے تمہارے ملک کے قوانین اور نظام کو تسلیم کر کے اس میں اگر رہنا چاہتا ہے تو ایک مسلمان کو اس کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اسلام مکمل ہے۔ میں ایسا کہا کرتا ہوں یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ کسی نبی اور کسی موت میں مسلمان کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ وہ الگ بات ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، اپنے توجہ کی وجہ سے دنیا میں دلچسپی لیتے، دین میں دلچسپی نہیں لیتے، اس کی وجہ سے ہمیں معلومات نہ ہو وہ الگ بات ہے۔ باقی اسلام ایسا مذہب ہے جسے دنیا عالم کے تمام مذاہب پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ انسانیت کے حقوق جہاں اسلام نے بتلائے وہاں مسلمانوں کے حقوق بتلائے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی سچی زبان سے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا اسلامی بھائی ہے۔ ایک سگا بھائی ہوتا ہے، ایک نسبی بھائی ہوتا ہے، ایک اسلامی بھائی ہوتا ہے۔ ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے بھی پڑھا، اس نے بھی پڑھا، اس نے بھی کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا، اس نے بھی کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا۔
دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عورت نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا مرد، کلمہ پڑھنے والی عورت، اس کا دین پہ عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کو زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کے خوشی، اس کے غم۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، اس کی مرضی ختم ہو گئی، اس نے لا الہ الا اللہ میں اللہ کی غلامی کا اقرار کر لیا، محمد رسول اللہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اعتراف کر لیا۔ اب یہ اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے یہ زندگی گزارے گا اللہ کا بندہ، یہ زندگی گزارے گی اللہ کی بندی، تو یہ صحیح معنوں میں کامل اکمل مسلمان۔ اور پھر میں نے گزارش کی کہ اسلام سلامتی سے ہے، اسلام امن والا مذہب ہے، بہنوں کے حقوق بھی بتائے، اپنوں کے حقوق بھی بتائے۔ ایک مسلمان کے بارے میں فرمایا کہ ایک مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ میری زبان سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے، تب تو میں پکا مسلمان ہوں۔ میرے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میرا واقعتاً حق ہے، اس کے لیے تو جو مجھے رہنمائی شریعت کی طرف سے ملی ہے، میں اس کے حد میں رہ کے ایک مناسب طریقہ کار اختیار کروں، لیکن اپنا حق لینے کے لیے دوسرے کے حق کو طلب کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، دو بھائی آ جاتے ہیں، ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑا بھائی بھی شکایت دے کے آتا ہے، چھوٹا بھائی بھی شکایت دے کے آتا ہے۔ بڑا بھائی یہ گلہ لے کے آتا ہے، اللہ کے نبی یہ بڑا بھائی ہے، یہ مجھ پہ شفقت نہیں کرتا، یہ میرا خیال نہیں کرتا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے اللہ کے نبی یہ بڑا ہے، یہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ یہ میرا احترام نہیں کرتا۔ بڑا بھی شکوہ کرتا ہے، چھوٹا بھی شکوہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی، بڑا عجیب جملہ فرمایا جب تم دونوں جو دوسرے کے حق کی فکر کر رہے ہو، بڑے کا حق تھا وہ چھوٹے پہ شفقت کرتا، چھوٹے کا حق تھا وہ بڑے کا احترام اور اکرام کرتا، اس کا ادب بجا لاتا، اس کی تعظیم بجا لاتا۔ دونوں جب اپنے اپنے حق پورے کرتے تو دوسرے کے حق کی فکر ہی نہ ہوتی۔ آج دوسرے کے حق کی فکر ہے، لیکن اپنا حق ہمارے حق سے چھوٹ رہا ہے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلام نے ایسی پیاری تعلیمات دی ہیں، جن تعلیمات سے معاشرہ بنتا ہے، جن تعلیمات سے پیار محبت پیدا ہوتی ہے۔ سگے بھائی کے حقوق تو دیے ہیں، لیکن جو اسلامی بھائی ہیں اس کے بارے میں فرمایا صحیح مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کے بہت سارے حقوق ہیں۔ فرمایا جب مسلمان تمہارے اوپر سلام پیش کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ایک مسلمان جب راستے سے گزرے تو دوسرے مسلمان کو سلام کرے، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور میں نے گزارش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سے نا میرے معاشرے میں پیار پھیلے گا، محبت پھیلے گی اور سمان ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات سے یہ ہو گے نا
پھر نفرتیں پھیلیں گی، پھر دوریاں پھیلیں گی، پھر قرب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا حدیث میں آتا ہے، کوئی حدیث میں، کہ جو اسلام میں پیر کرتا ہے، یعنی السلام علیکم میں پیر کرتا ہے، وہ تکبر سے بری ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، جس کو جانتے ہیں اس کو تو سلام کرتے ہیں، جس کو جانتے نہیں اس کو سلام نہیں کرتے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے تو کسی کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، نبوی تعلیمات یہ ہیں، اسلامی تعلیمات یہ ہیں، جب تو راستے سے گزر تیرے پاس سے کوئی مسلمان مرد گزرے اس کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دوسرے مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس سلام کا جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پہلا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر۔ اور پھر فرمایا ایک مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر۔ تیسرا حق یہ ہے وہ تیرے پاس امانت رکھوائے، تجھ پر اعتماد کرے، اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچا، اس کی امانت مقررہ وقت پہ واپس کر دے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی کے ساتھ تو کوئی وعدہ کرے، وعدہ خلافی نہ کر۔ اور آخری حق، پانچواں حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازہ میں شریک ہو، یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ان حقوق کو پورا کرے گا، پھر میرے معاشرے میں قرب پیدا ہوگا، دوریاں ختم ہوگی، محبت پیدا ہوگی، نفرت ختم ہوگی، آپس میں یہ دوسری قوم کا ہے، دوسرے قبیلے کا ہے، قوم بھی ایک نہیں ہے، قبیلہ بھی ایک نہیں ہے، علیحدہ قوم والا، علیحدہ قبیلے والا، علیحدہ زبان والا۔ نبوی تعلیم پہ عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بندہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ یہ ایک گھر کے افراد ہیں یا ایک گاؤں کے افراد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی بس رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے اس کا اس کے ساتھ۔ فرمایا کہ ایک جان کی طرح ہے، اگر جسم میں کسی ایک عضو کو تکلیف ہونا سارے اعضاء بے قرار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا مسلمان بھی ایک جان کی طرح ہے، اگر دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی بے قرار ہو پھر مسلمانوں کو قرار نہیں آنا چاہیے۔ کوئی ایک مسلمان بے سکونی میں ہے تو پھر مسلمانوں کو سکون نہیں آنا چاہیے، جتنا بھی ہو سکے اس مسلمان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور اگر آواز نہیں اٹھائے گا پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے مسلمان اور مومن کے بارے میں کہ یہ مسلمان ہے، پھر میں اور آپ اپنی خیر بنائیں۔ آج ساری دنیا کو پتہ ہے فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، اور شام کا علاقہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، اور حدیث مبارکہ اور روایات کے اندر بڑی ہی مقدس زمین کو بڑی مقدس زمین کہا گیا ہے شام کو، اور شام ہی میں فلسطین بھی آتا ہے۔ فلسطین کے مسلمان آج مظلوم ہیں، اسرائیل ان پہ ظلم ڈھا رہا ہے، شاید وہ ظاہری طاقت کے اعتبار سے کم ہو، وسائل کے اعتبار سے کم ہو، ان پہ ظلموں پر بریت کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھنا کفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک بن جاتے ہیں جب ان پہ کوئی حالات آتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان نفسا نفسی کا شکار ہیں، یہ ایک نہیں ہوتے، متحد نہیں ہوتے، یہ اپنی قوموں میں، اپنے قبیلوں میں، یہ اپنے مذہبوں میں، اپنے فرقوں میں بٹے رہتے ہیں، معذور رہتے ہیں۔ اب جب کہ مسلمانوں پہ سخت لوا آیا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہو جانا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے جب ظلم کو دیکھو اس کو روکنے کے
سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے. تو دنیا والوں یاد رکھنا، ان کا رب بھی اللہ ہے، میرا اور آپ کا رب بھی اللہ ہے. سپر پاور صرف اللہ ہے. یہ مومن کا عقیدہ نظریہ ہے. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے. یہ صدمت کافر کچھ بھی نہیں. مٹی کے کھلونے ہیں سارے. یہ امریکہ اور اسرائیل کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے. ڈر عظمت خدا ہو دل میں، ڈر خوف خدا ہو دل میں. یہ اسرائیل و امریکہ کچھ بھی نہیں. دعا فرمائیں اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب ذوالجلال کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق